ہر انسان عالم نہیں ہے، ہر انسان شریعت کا واقف کار نہیں ہے، ہر انسان شریعت کا جانکار نہیں ہے، لیکن یہ علماء کا احسان عظیم ہے کہ وہ جلسے کی شکل میں ہو یا میلاد کی شکل میں ہو یا محفل میلاد شادی کے موقع پہ ہو یا چہلم کے موقع پہ ہو یا بچے کی پیدائش کی خوشی پہ ہو، یہ علماء اہل سنت میمے رسول پہ بیٹھ کر شریعت کی بات سکھاتے ہیں، طریقت کی بات سکھاتے ہیں، معرفت کی بات سکھاتے ہیں اور اچھی اچھی باتیں شریعت کے احکام سکھاتے ہیں۔ کم سے کم اس جگہ پہ بیٹھ کر آپ کچھ تو علم حاصل کر لیتے ہیں کہ اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا ثواب ہے، کیا گناہ ہے۔ اگر یہ علماء نہیں ہوتے اور یہ علماء کا احسان نہیں ہوتا تو آج مسلمان جانوروں کی طرح زندگی جیتا، جانوروں کی طرح زندگی جیتا، اپنا لوجک فٹ کرتا، اپنا دماغ کو غلط استعمال کرتا، اور کیا نتیجہ نکلتا کہ بکرا شاکاہاری ہے تو بکرا جب گھاس کھاتا ہے تو گدھا بھی تو گھاس کھاتا ہے، وہ بھی شاکاہاری ہے، جب ہم بکرا کھا سکتے ہیں تو گدھا کیوں نہیں؟ غور کیجئے، مطلب میں ذہنیت دینا چاہتا ہوں، جب تک آپ اسلام کے سسٹم کو نہیں سمجھے گا کہ کوئی پرندہ کو ہم کھاتے ہیں تو وہ پرندہ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آپ بگلا کھا سکتے ہیں، کوا نہیں، آپ مینا کھا سکتے ہیں لیکن آپ گدھ نہیں کھا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی تو آپ کو سمجھنا ہوگا اسلام کا کون ایسا فیس ہے، کون ایسا رسول ہے جس کے ذریعے کچھ جانوروں کو حرام قرار دیا گیا ہے، کچھ جانوروں کا گوشت حلال ہے، کچھ جانوروں کا گوشت حرام ہے، کچھ پرندوں کا گوشت حلال ہے اور کچھ پرندوں کا گوشت کیا ہے، حرام ہے۔ تو جب آپ شریعت کو سیکھیے گا، قانون کو سیکھیے گا، اس چیز پہ آپ ریسرچ کیجیے گا، تب آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام حقانیت کا مذہب ہے، اسلام صفائی کا مذہب ہے، اسلام ایک سسٹم کا نام ہے، وہ ایسا ویسا نظام نہیں ہے، بلکہ اسلام مکمل خدا کا بنایا ہوا دین ہے، اور خدا وہی چیز ہم کو عطا کیا ہے جو انسانیت کے لیے فائدہ مند ہو۔ ایسا لوگ سکھا سکتا ہے، یہ کھاتے تو یہ کیوں نہیں، یہ کرتے تو یہ کیوں نہیں، اور بہت ایسے لوگ ہیں تو علم کی کمی کی وجہ سے وہابی دیوبندی بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے آپ کسی واقف، وہ قاتل لال مولوی کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو اپنے وقت کا عالم دین ہے، اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی مسئلہ کو سمجھ میں نہیں آتا، فاتحہ نیاز ہو یا مزار پہ حاضری ہو یا بہت ایسی چیزیں ہیں جو وہابی دیوبندی بدعقیدے اعتراض کرتے ہیں، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو کسی عالم دین سے دریافت کیجیے، دلیل مانگیے کہ آپ کیا کہتے ہیں، قرآن میں کہا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ جو چیز قرآن سے الگ ہو اور ایک صاحب ایمان اس کام کو کرے۔ اگر ہم میلاد کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی دلیل ہے، اگر مزار پہ جاتے ہیں اس کے لیے بھی دلیل ہے، اگر ہم فاتحہ کرتے ہیں اس کے لیے بھی دلیل ہے، تب ہم کرتے ہیں۔ اور مسلمان ہی کیسا، اگر شریعت کسی چیز کو حرام قرار دے تو ایک مسلمان صاحب ایمان کے اس کام کو کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اگر کرتے ہیں تو اس کا جواز ہے، شریعت میں کیا حوالہ ہے، دلیل ہے، لیکن آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، آپ تلاش کیجیے، آپ کے ایمان خطرے میں آیا ہے تو بلا شبہ سب لوگ تو دین کے واقعار ہیں نہیں، مدرسے میں تعلیم حاصل نہیں کیے ہیں، تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں دیوبندی وہابی بدعقیدے ذہنیت کے لوگ آپ کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو سوچنا چاہیے کہ جس پڑھائی کو پڑھنے کے لیے ایک عالم دین 8 سال مسلسل پڑھائی کرتا ہے، 10 سال، تب جا کر مفتی عالم بنتا ہے، اور آپ نے تو کبھی مدرسے میں قدم بھی نہیں رکھا، تو شریعت کے بارے میں آپ کو بولنے کا ادھیکار کس نے دے دیا؟ نہ سمجھ میں آئے علماء سے پوچھیے، دین کی باتیں علماء ہی آپ کو اچھے طریقے سے بتائیں گے۔ اپنا لم ترانی کیجیے گا، کچھ بولیے گا نہ تھا تو اس سے آپ کا ایمان کو خطرہ ہوگا، اور ایمان کی دولت اور ایک مسلمان کے سب سے قیمتی چیز اس کا ایمان ہے، آپ اسے تو دنیا میں بھی ناکام اور آخرت میں ناکام۔ نیکیوں کا کام کرے گا تو لہٰذا ابھی ہم باحیات ہیں، زندہ ہیں، اگر اپنی زندگی میں عبادت کے ذریعے، ریاضت کے ذریعے اور اس زندگی میں اپنے رب کو ہم راضی نہ کر سکے تو مرنے کے بعد کیا راضی کریں گے؟ سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لا چلے گا بنجارا۔ اس غفلت میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ برہا آپ علماء سے تقریریں سنتے ہیں، میں تقریر کے غرض سے نہیں بیٹھا، حق بات بولی جائے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا الحق والمر سے کڑوی ہوتی ہے، اگرچہ کڑوی لگے بولو تو لعنت ہے اس میں میرے رسول پہ بیٹھ کر اگر حق بات نہ بولی جائے تو لعنت ہے اسے بیٹھ کر تقریر کرنا۔ تقریر برہا آپ سنتے ہیں، وقت یہ ہم ضرورت یہ ہے کہ آج ہم برائیوں میں ملوث نظر آ رہے ہیں، آج بے حیائی ہمارے اندر، برائی ہمارے اندر، فحاشی ہمارے اندر، آج ہمارے کردار کیسے ہو چکے ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج مسجدیں ہماری ویران نظر آ رہی ہیں، نظر اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد تو بنوا دی، شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا خدانا پاپی برسوں میں نمازی بن نہ سکا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ہے افسوس۔ اور ہاں تقریر سنتے ہیں، علماء
بہت سارے دن کی باتیں بتاتے ہیں، ہے افسوس کہا گیا ہے کہ خرد مند را اشارہ کافی ہے، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، اشارہ کر دو وہ سمجھ جائے گا، اور اہل کے لیے رات بھر تقریر ہوتی رہے اور میری جگہ پہ کسی پیر طریقت کو بھی بیٹھا دے، رات بھر وہ تقریر کرتے رہے، کہ بھی کوئی فائدہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ طوفان نور آنے سے چشم فائدہ ایک مدی کافی اگر کچھ اثر کرے، رات بھر چلانے سے کوئی فائدہ ہاتھ آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ جس کو اپنا قریب لانا چاہتا ہے اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ ہم تمامی کو توفیق دے اپنی بندگی کا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث سے غور کیجئے گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تمہاری اولاد جب 7 برس کی ہو جائے تو تم اس کے ہاتھ کو تھام کر اسے مسجد لے جایا کرو، تاکہ تمہارے ساتھ مسجد جانے سے مسجد میں نماز پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے اور تمہارا بچہ نمازی ہو جائے۔ 7 سال کی ہو جائے تو مسجد کی عادت لگاؤ، لے جایا کرو اپنے ساتھ، خود پڑھو اپنے بچوں کو بھی لے جایا کرو، اور جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو مار پیٹ کے جیسے بھی ہو اسے مسجد لے جایا کرو۔ کون فرمایا؟ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ غور کیجئے، کاش بہت حدیثیں ہم سنتے ہیں، بہت بیانات سنتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پاک کو سمجھ کر اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر اور نماز کی تقدس کو سمجھ کر، نماز کی اہمیت کو سمجھ کر، نماز کے وقار کو سمجھ کر، اگر مسلمان خود نماز پڑھتا، ایک بندہ مومن ایک مسلمان خود نماز پڑھتا اور ساتھ میں اپنے بچے کے ہاتھ کو تھام کر مسجد لے جاتا تو آج ہماری مسجدیں ویران نظر نہیں آتی، آج ہماری مسجدیں ویران نظر نہیں آتی۔ لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ باپ نماز پڑھتا ہی نہیں تو بچہ نماز کیا پڑھے، باپ شریعت سے واقف کار نہیں تو اپنے بچوں کو شریعت کیا سکھائے۔ خرابیاں تو ہمارے اندر ہے، خرابیاں ہمارے اندر ہے۔ تو یاد ہے کہ نماز تمام عمل میں جامع مفتوح ہے، نماز تمام عبادتوں کی روح ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن سب سے پہلا کوئی سوال پوچھا جائے گا۔ غور کیجئے گا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلا کوئی بندوں سے سوال پوچھا جائے گا تو یہی پوچھا جائے گا، اے بندے یہ بتا تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں؟ وہ نماز جسے میرے محبوب نے پڑھی اور پڑھ کر بتائی تمہارے لیے تمہاری معراج بنائی، اس معراج کو حاصل کیا نہیں تب کیا جواب دیجیے گا؟ روز محشر کی جا خداز بود اولی پرشش نماز بود۔ حشر کے دن سب سے پہلا کوئی سوال پوچھا جائے گا تو نماز کے بارے میں پوچھی جائے گی۔ سوچئے، لیکن آج ہم نمازیں قضا کر دیتے ہیں۔ تبھی ابھی میں نے جس قرآن مقدس کی تلاوت کی آیت کی تلاوت کی ہے، ارشاد خدا بندی ہے، ارشاد فرما رہا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے محبوب میں نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، اور جو نبی سمپورن برہمان ہے تو مہان کلانکاری بن کر کے آیا ہوگا وہ کسی ایک سمودائے ایک راشٹریہ آدمی کے سیمت نہیں ہو سکتا ہے۔ وہی قرآن مقدس جو تمام علوم میں دین و دنیا کا مخزن و منبع ہے، جو انسانی جبلی فطری صداقتوں کو جگمگاتا ہوا انسانوں میں محبت، مروت، ملازمت، اخوت اور بھائی چارگی کا درس دیتا ہے۔ یہی وجہ کہ اسلام کبھی سماج کو توڑتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹے ہوئے ہردے کو پریم سے جوڑتا ہے۔ گیان وگیان کا درس دے کر ایک پوتر پرسکون سماج کا نرمان کرتا ہے، وشو بندھوت اور آپسی بھائی چارے کے مان کو پرستوت کرتا ہے، اونچ نیچ ذات پات کی نفرتوں کو مٹا کر ایک پوتر پرسکون سماج کا نرمان کرتا ہے۔ اسلام ہمیں محبت کا درس دیتا ہے، محبت، مروت، ملازمت کا درس دیتا ہے۔ بے شک جو عاشق رسول ہوتے ہیں وہ شریعت کے پابند ہوتے ہیں اور ہر معاملے میں شریعت کی اتباع کرنے والے ہوتے ہیں۔ غور کیجیے گا، جو سچا عاشق رسول ہوگا اپنی زندگی کا ہر معاملات شریعت کے دائرے کے اندر کرنے کی کوشش کرے گا۔ غور کیجیے، صحابہ اکرام نے نبی کی سیرت کو اپنا کر اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ بولیں سبحان اللہ۔ شہدائے کربلا نے نبی کے سیرت کو اپنا کر، نبی کے کردار کو اپنا کر، نبی کے طریقے کو اپنا کر صحابہ اکرام نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔
ہم دیکھ سکتے ہیں اولیاء اعظام اولیاء اکرام نے نبی کے سیرت کو اپنایا، نبی کے طریقے کو اپنایا، نبی کے وصول کو اپنایا، نبی کے آدرش کو بنایا، اور یہ اولیاء اللہ خشیت الہی کے بٹی میں تپ کر اس کے رسول کا جان پی کر جب یہ اولیاء اللہ نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو ہم دیکھ سکتے ہیں کوئی غوث اعظم بن کے چمکا، کوئی مخدوم کو چوچا بن کے چمکا، کوئی سرکار والی سے پاک بن کے چمکا، کوئی نظام الدین اولیاء بن کے چمکا، کوئی سرکار والی سے پاک بن کے چمکا، اور جی جگہ بیٹھے آج بھی خدا کی رحمت کو بانٹے ہوئے نظر آتے۔ نسبتوں کے کرن سے روشن جہاں ایک چاند بھی چاہیے چاندنی کے لیے، نہ صحیح کچھ بھی دامن میں جوہر مگر درد دل چاہیے بس آدمی کے لیے۔ غور کیجئے، وہ نبی تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر کے آئے، اور نبی سے محبت ہی ایمان کی اصل ہے، اور نبی کی محبت ہی ایمان کی اصل ہے۔ اگر اس میں خامی ہو تو سب نامکمل ہے، اس میں خامی ہو تو سب نامکمل ہے۔ تو ہمیں شریعت کی اتباع کرنی چاہیے، شریعت کی اتباع میں زندگی جینی چاہیے۔ اور آج جو شادی کے موقع پر اس محفل کے انعقاد کی گئی ہے بھی رحمت دو عالم کی سنت ہے، بولے سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائی، اور نکاح تمام امتی کے لیے سنت قرار ہوئی، اور ہر سنت عبادت ہے۔ تو یاد رکھیے گا کہ کسی بھی عبادت کو عبادت کے نیت سے ادا کیجیے گا تو یہ باعث ثواب ہے، مغفرت کا ذریعہ ہے، اور عبادت کو تجارت بنانا حرام، عبادت کو تجارت بنانا کیا ہے؟ حرام ہے۔ تو شادی بیاہ کے موقع پر بھی ہمیں شریعت و سنت کی اتباع کرنی چاہیے، شریعت کی اتباع کرنی چاہیے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمائی، نکاح ہمارے لیے سنت قرار ہوئی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، نکاح کے 4 بیسک اصول ہیں، غور کیجئے گا، نکاح کے 4 بیسک اصول ہیں کہ 4 چیزوں کی بنیاد پر ہم رشتہ کرتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اور تیسری خاندانی شرافت کی بنیاد پر، چوتھا دینداری کی بنیاد پر۔ غور کیجئے، مال کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، خاندانی شرافت کی بنیاد پر، اور دینداری کے بنیاد پر۔ غور کیجئے، قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے لوگوں اپنے نکاح کے لیے بہترین لڑکی کا انتخاب کرو، خدا تجھے بااولاد کرے۔ غور کیجئے، اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں یہ 4 بیسک نکاح کے اصول ہیں، مال، جمال، خاندانی شرافت اور دینداری۔ اے لوگوں، اے میرے عاشقوں، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو تو دیندار لڑکی کو طلب کرو، خدا تمہیں بامراد کرے۔ پتہ یہ چلا کہ جو لوگ دینداری کی بنیاد پہ شادی کرتے ہیں، لڑکی کے سیرت کے اعتبار سے نیک لڑکی کا انتخاب کرتے ہیں، تو پیغمبر اسلام نے ایسے لوگوں کے حق میں دعائیں کر دی ہیں۔ بلا شبہ اگر کوئی شخص مال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے کہ مال بہت ملے گا، جہیز بہت ملے گا، یہ ضروری نہیں کہ وہ لڑکی پارسا ہو مقدس، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر کوئی جمال کی بنیاد پہ شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، تو یاد رکھیے گا یہ خوبصورت دوسیزہ، یہ خوبصورت لڑکی کوئی ضروری نہیں کہ اپنے خاوند کے لیے بہترین لڑکی شمار ہو یا اپنے خاوند کے لیے وفادار ہو، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کچھ لوگ خاندانی شرافت کی بنیاد پہ شادیاں کرتے ہیں کہ لڑکی کا باپ ڈی ایم ہے، بھائی کلکٹر ہے، فلاں بھائی اس کا ایڈوکیٹ ہے، اگر اس گھر میں میرا رشتہ ہو جائے تو میں سب سے مضبوط ہو جاؤں گا، پاورفل ہو جاؤں گا، لوگ مجھ سے ڈریں گے کہ اس کا سسر ڈی ایم ہے، اس کا بھائی پولیٹیشین ہے، نیتا ہے، دبدبہ کے طور پہ، یعنی خاندانی شرافت کی بنیاد پر۔ تو حد ممکن ایسے گھر کی بھی لڑکیوں کو اگر کوئی انسان اپنے گھر کا بہو بناتا ہے تو اس کی کوئی بھی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ لڑکی پارسا ہو، مقدس ہو، یا خاوند کے ساتھ زندگی گزارنے والی بہترین لڑکی ہو، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ مگر قربان جائیے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ کے نبی نے صاف و ترتیب اعلان فرما دیا کہ لوگوں اپنی نکاح کے لیے بہترین لڑکی کا انتخاب کرو، دیندار لڑکی کو طلب کرو، خدا تجھے بامراد کرے۔ پتہ یہ چلا کہ دیندار لڑکی جو ہوگی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، رسول کی محبت ہوگی، شریعت و سنت کے دائرے میں زندگی گزارنے والی ہوگی، اور جس لڑکی کے دل میں خدا کا خوف، رسول کی محبت ہوگی تو بے شک اللہ رسول سے محبت کرنے والی
لڑکی کبھی بھی خاوند کی نافرمان نہیں ہو سکتی ہے. اس کا منشا، اس کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہوگی، مصطفیٰ کی رضا ہوگی، نیک ہوگی، پاکباز ہوگی. تو بے شک ایسی لڑکیاں اپنے خاوند کے لیے بہترین لڑکی شمار ہوگی. غربت ہو، غریبی ہو، مفلسی ہو، لاچاری ہو، کوئی بھی معاملات درپیش آ جائے، یہ خدا پرست لڑکیاں اپنے شوہر کے ساتھ قدم بقدم ملا کر کھڑی ہوئی نظر آئے گی. تو بلا شبہ یہ لڑکیاں جو ہیں، نیک جو لڑکیاں ہیں، ہر اعتبار سے اگر اس کا شوہر غریب بھی ہو جائے، اگر اس کا شوہر لاچار بھی ہو جائے، تو کبھی بھی اپنے شوہر کا دامن چھوڑ کر جانے والی نہیں ہے. وفا شعار ہوگی. خدا رسول سے محبت کرنے والی لڑکی نیک لڑکی ہوا کرتی ہے. تو اللہ کے نبی نے تو دوٹو کا اعلان فرما دیا کہ دینداری کو طلب کرو، خدا تمہیں بامراد کرے.